السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ میں دلا رہا ہوں۔ ایسا مسئلہ کہ اس پہ اگر آپ نے عمل کیا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور ساری آفات، بلیات، پریشانیاں، تکالیف، بیماریاں اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو جائے گی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سبوں نے جو ممبئی میں نہیں رہتے ہیں، آؤٹ آف ممبئی ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہیں، دیکھا ہوگا کہ ممبئی میں برسہ برس سے ایک بستی جو بینڈرا اسٹیشن کے بالکل قریب تھی وہ اجاڑ دی گئی۔ اب ہمیں اس مسئلے میں نہیں جانا ہے کہ اس کے اجاڑنے کی وجہ صحیح تھی، غلط تھی، اور وہ لیگل تھی، انلیگل تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اکثریت مسلمانوں کی تھی، مسجد تھی، وہ سب کو ڈیمولش کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ انہیں سامان نکالنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ وہ سارے لوگ جو اس بستی میں رہتے تھے اب سڑک پہ رہنے پہ مجبور ہے، اور پولیس فورس اتنی زبردست وہاں پر کھڑی کی گئی ہے کہ انہیں روڈ پر بھی نہیں رہنے دیا جا رہا۔ رات میری تقریر تھی بینڈرا میں، تو میں کچھ جلدی پہنچ گیا تھا، تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ چلو ادھر گاڑی لو، دیکھتے ہیں وہاں کیا حال ہے۔ تو میں وہاں پہنچا، چھوٹے چھوٹے بچے اور خواتین اور بوڑھے اور معذور اور مجبور اور بیمار لوگ سڑکوں پر اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، آس لگائے ہوئے ہیں، ان کی نگاہیں راہیں تک رہی ہے کہ کوئی آئے اور ہماری مدد کرے۔ تو ممبئی میں ہمارے جو بھائی ہیں، مسلمان بھائی، خاموشی کے ساتھ جا کر ان کی مدد کر دیں۔ جو تنظیمیں، تحریکیں یا کوئی فرد واحد کرنا چاہتا ہے یا جماعتی شکل میں کرنا چاہتا ہے تو کچھ احتیاطیں آپ کو برتنی پڑے گی۔ مثال کے طور پہ آپ وفد کی شکل میں نہ جائیں، مطلب جمع غفیر کے ساتھ نہ جائیں، جمگھٹا لگا کر نہ جائیں، بینر لگا کر نہ جائیں، شو آف کر کے نہ جائیں۔ کچھ لوگ جا کر ان کو کھانا دے رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیے عید سر پر ہے اور زیادہ تر مسلمان، اور یہ مسلمان ساؤتھ انڈیا سائڈ کے ہیں، کرناٹکا کے، آندھرا پردیش کے، تلنگانہ کے، مہاراشٹرا کے، ان کی زبان سے معلوم پڑ رہا ہے جو انٹرویو وہ دے رہے ہیں ان میں کا کوئی بھی بنگلہ دیشی گھسپیٹیا نہیں ہے، سب کے سب انڈینز ہیں۔ خیر، اب آپ نے وہاں جا کر کھانا دیا۔ اس وقت دھوپ کیا ہے؟ بامبے میں 38 ڈگری سیلسیس کی دھوپ ہے۔ اس دھوپ میں ہم جیسے لوگ باہر نکل جائیں تو چکر آ جاتی ہے۔ جو لوگ پورے کنبے کے ساتھ باہر بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان میں شیر خوار بچے، دودھ پینے والے بچے، ان کی کیا حالت ہوگی؟ وہ خواتین جو گھر میں پردے سے رہتی تھی یا گھروں میں جا کر کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی، آج وہ کھلے آسمان تلے بیٹھی ہے۔ نہ ان کے پاس پانی ہے، نہ ان کے پاس بجلی ہے، نہ ان کے پاس واش روم ہے۔ میں ایک بات کہوں گا، سامنے جو بستی ہے نا، وہ ابھی ٹوٹی نہیں ہے، 4 5 مالے کے گھر ہے مسلمانوں کے۔ تھوڑا سا دل بڑا کیجیے، ان لوگوں کو اپنے گھر میں واش روم کی اجازت دیجیے، نہانے دھونے کی اجازت دیجیے، اگر ہو سکے تو تازہ کھانا بنا کر کھلائیے۔ یہ گولڈن چانس آپ کو نہیں ملنے والا خدمت کا۔ خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہر طرز جگر کو کھلانے میں ثواب ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو جگہ جگہ قرآن میں آپ کو مسکین کو، یتیم کو، غریب کو، فقیر کو، نادار کو، محتاج کو کھانا کھلانا، سر پہ ہاتھ پھیرنا، نرمی سے بات کرنا، میٹھے بول بولنا، یہ سب ثواب ہے۔ یہ تو ہمارا تھا نا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جس نے روزے کے کفارے میں بھی 60 مساکین کا کھانا، قسم کے کفارے میں کھانا رکھا ہے نا۔ کئی جگہوں پہ کھانے کا حکم ہے۔ حج میں اگر دم واجب ہو جائے تو آپ کو قربان کر کے وہاں حرم میں کھلانا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے صدقہ رکھا ہے۔ ہر موقع پہ اسلام نے خیر خیرات کی بات کی ہے، بھلائی کی بات کی ہے، اچھائی کی بات کی ہے۔ تو خدا را آپ ضرور مدد کریں، اور کوئی تحریکی صورت، کوئی تحریک اگر مدد کرنا چاہتی ہے تو میری ناقص رائے یہ ہے کہ خاموشی سے جائیں اور ان کی مدد کریں۔
تو آپ ایک دو وقت کھانا کھلا کے ان کی مدد نہیں کر رہے، آپ ان کو روپے دیں، پیسے دیں، تاکہ وہ کہیں کرائے سے مکان لے سکیں۔ ڈپازٹ ممبئی میں 20,000 سلم ایریا میں 20,000 30,000 50,000 کا ہوتا ہے، مہینے کا بھاڑا 6-7 ہزار روپے کا آتا ہے، وہ بھی کہیں جا کر اپنا ٹھکانہ بنا لے، وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایسے میں پولیس والے جو ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مار پیٹ کا معاملہ، کئی ایسے ویڈیوز سامنے آئے ہیں کہ بزرگ لوگ ہیں، چہرے پر ایک مشت داڑھی ہے، خون میں لت پت ہے۔ تو ایسے میں دیکھ کر ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے کہ یار ہماری قوم کے لوگ غریب ہیں، نادار ہیں، اور وہ اس طرح ستائے جا رہے ہیں۔ عید بالکل سر پر ہے، ہم لوگ اپنی خوشیوں میں مگن ہیں، اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں بکرا منڈی میں، ان کے پسند کے بکرے لے کر آتے ہیں، اور تمام طرح کی تیاریاں، ہم لوگ کپڑے لتے، گھر سجانا، یہ سب کرنا، یقیناً یہ آپ کا حق ہے، کیجئے، میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن کیا ایسے میں امت مسلمہ کے لیے آپ کا کوئی فرض نہیں ہے؟ کہاں تو یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان وہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر مشرق میں کاٹا چبھے تو دوسرے کو مغرب میں درد محسوس ہونا چاہیے، یعنی اسلامی اخوت اور بھائی چارگی ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ وہ درد کیوں نہیں ہے؟ رات میں گیا، یقین مانیے کہ میرے دل پہ وہ چھریاں چلی ہے اور دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئی ہے۔ خدا را آپ ان کی ضرور مدد کریں۔ اگر آپ کا کوئی پہچان والا ممبئی میں ہے، اس کو رقم بھیجے کہ وہاں تک کسی ایک فیملی تک پہنچائے۔ ایسا سب مل کے کریں گے نا، وہ سب کہیں نہ کہیں آباد ہو جائیں گے۔ اب وہاں دوبارہ مکان بننے سے رہا، وہاں دوبارہ مکان بننا پاسبل نہیں ہے۔ اب یہ کیا سڑکوں پہ ہی رہیں گے؟ اب ان کو پتا تو تھا نہیں کہ ہمارا ٹوٹنے والا ہے، ہمارا آشیانہ اجڑنے والا ہے، ہم بے گھر ہونے والے، بے سہارا ہونے والے، بہت غریب قسم کے لوگ، بیوہ عورتیں، معذور عورتیں، طلاق شدہ عورتیں، لا ولد خواتین، معذور افراد جو روزانہ 200-400 روپیہ کما کے کسی طرح اپنے گھر کی گاڑی چلاتے تھے، اس مہنگائی کے دور میں اچانک گھر ٹوٹ گیا، سامان بکھر گیا، اور اس کے بعد ان پر جو افتاد پڑی ہے، جو مشکل اچانک میں آن پڑی ہے، وہ اس کو جھیل نہیں پا رہے۔ ایسے میں ہمارا دینی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم کھانے کے گاڑے لے کر نہ جائیں، بینر لگا کر، شو آف کر کے، ویڈیوگرافی کر کے۔ یار کیوں ہر جگہ جو ہے ویڈیوگرافی کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو، یقین جانو تمہیں دلی خوشی محسوس ہوگی اور تمہاری مشکلیں آسان ہوگی۔ بامبے میں ایسے ایسے پیسے والے ہیں کہ تنہا ایک شخص سارے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، لیکن میں کسی ایک پر بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سب مل کے کرو۔ اس کی احسن صورت یہ ہے، اچھی صورت یہ ہے کہ ایک شخص، کسی کو آپ روپیہ پیسہ دیں، اپنے جان پہچان والے کو۔ اگر آپ خود ممبئی میں ہیں تو جائیے، گاڑی دور پارک کیجئے، کسی کو شک و شبہ نہ ہو، اور دیکھیے وہاں کون لوگ جو روڈ پہ بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، فیملی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ کچھ روپے پیسے دے آئیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ وہیں بیٹھے رہیں گے زندگی بھر، پیسے اینٹتے رہیں گے، کھانا کھاتے رہیں گے؟ ارے اللہ کے بندوں، اچھی خاصی فیملی ہے، روڈ پر بیٹھے ہیں، ایسی دھوپ ہے، ان کے پاس پانی نہیں، بجلی نہیں، واش روم نہیں، پردے کا انتظام نہیں، رات میں سونے کا معاملہ ہے، وہیں پر کتے بلیاں گھوم رہے ہیں، وہیں پر گاڑیاں چل رہی ہے، ڈسٹ ہے، دھول ہے، مٹی ہے، ساری پریشانیاں۔ کیا ان کا جی نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے ہم کسی مکان میں شفٹ ہو جائیں؟ تو ایسے آپ خاموشی کے ساتھ جا کر مدد کر کے آ جائیے اللہ کی رضا کے لیے۔ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، سننے کے بعد آپ کے ایمان میں انشاءاللہ تازگی محسوس ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا تو اس کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کی ہائٹ کو دیکھ کر، اس کے حجم کو دیکھ کر فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کہ مولا تو نے اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں میں نے اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز پیدا فرمائی ہے، اور وہ ہے لوہا، کہ جب اس پہ چلایا جائے تو یہ پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر فرشتے سجدہ ریز ہوئے، کہا مولا اب اس سے زیادہ طاقتور چیز تو کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ہاں اس سے بھی زیادہ طاقتور چیز میں نے پیدا فرمائی، وہ ہے آگ۔ اگر لوہے کو اس میں ڈال دیا جائے تو وہ اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر فرشتے سجدہ ریز ہوئے اور کہا مولا
इससे ज्यादा ताकतवर चीज तो कोई नहीं होगी। अल्लाह ने फरमाया उससे ज्यादा ताकतवर चीज भी है पानी, कि जब वो उस पर डाल दिया जाए तो वो उसके वजूद को खत्म कर देती है, खत्म कर देता है। फिर फरिश्ते सजदरेज हुए और कहा मौला इससे ज्यादा ताकतवर भी कुछ है? अल्लाह ने फरमाया हाँ, इससे ज्यादा ताकतवर बंदे मोमिन का वो सदका है जो एक हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। हमको नुमाइश के बहुत सारे मौके मिलेंगे, हमें दिखाने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, ये मौका दिखाने का नहीं है। अगर आप बड़ा सा टेम्पू ट्रक लेकर जाएंगे कंबल बांटने, खाना बांटने और कुछ सामान वगैरह राशन वगैरह बांटने, अब वो कहाँ बनाएंगे? उनके पास गैस नहीं है, उनके पास चूल्हा नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, कच्चा अनाज देकर आप क्या करेंगे? इस वक्त उनकी बेहतरीन मदद रुपए पैसे की शक्ल के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आती। जहां तक मैंने महसूस किया, यकीन मानिए रात तकरीर से पहले मैं वहां गया और पूरा दूर तक जहां गरीब नवाज मस्जिद डेमोलिश हुई है वहां से पूरा आगे तक राउंड मार के सारे पुलिस वालों की नजरें मेरी तरफ थी। बार बार लोग गाड़ी में ताक रहे थे, ये क्या देने आया, ये क्या लेने आया। पुलिस वाले नहीं चाह रहे कि आप वहां उनको खाना देकर, पानी देकर, उनको राशन देकर उनको वहीं रोड पर बसाएं। वो किसी की एंट्री अलाउड नहीं कर रहे हैं। तो आप इस तरह ना जाएं टेम्पू लेकर, गाड़ा लेकर, रिक्शा लेकर कि उनके नजर में आप आ जाए, ना उनकी मदद हो पाए और आपके लिए भी कानूनी अड़चन आए। ऐसा न हो। और ये कोई बुजदिली की बात नहीं है। लोग हिमाकत करते हैं कि आप तो कौम को बुजदिल बना रहे हैं, तो मैं क्या कहूं, तलवार लेके जाओ, लड़ो और खुद भी जेल में फंसो और तुम्हारे रिहाई के लिए फिर तुम्हारे घर वाले इनसे उनसे मांगते फिरें। क्या हिमाकत करते हो यार? मसलिहत कोई चीज होती है, हुकूमत किसकी है और उनके नजरों में मुसलमानों की क्या अहमियत है? पानी से ज्यादा हमारे खून की अहमियत नहीं उनके नजरों में। तुम क्यों हिमाकतें कर रहे हो? एहतियात का दामन अपनाओ, मसलिहत को अपनाओ, हालात के तकाजे देखो क्या है और उस हिसाब से काम करो। उनकी मदद भी हो जाए खामोशी के साथ, वो कहीं ना कहीं जाकर बसें। बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, दूरों दराज तक फैला हुआ, 3 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का दूसरा बड़ा शहर बॉम्बे। तो वो कहीं ना कहीं आसानी के साथ किराए का रूम लेके ईद से पहले पहले शिफ्ट हो सकते हैं। तो आप यूं करें कि अगर अल्लाह ने आपको दिया, खामोशी से 1, 2, 3, 4, 5 जितने घरों की आप मदद कर सकते हैं करें। एक घर की कर सकते हैं, एक ही घर की करें। अगर आप बाहर हैं, आपका कोई रिश्तेदार मुंबई में है और जिम्मेदार है, उसके हवाले आप अपनी अमानत करें कि वहां तक पहुंचा दीजिए, वो पहुंचा देगा। आप किसी आलिम को जानते हैं, सुन्नी आलिम को, कि जो वहां जाकर मदद कर सके, तो आप उनको दीजिए ताकि वहां जाकर वो उनकी मदद करे। यह हो सकता है कि आप खुद बॉम्बे आकर वहां के हालात देखकर मदद करें, लेकिन करें, जरूर मदद करें। उस बस्ती का तो नाम ही गरीब नगर था, वो उजड़ गया। जहां उन्होंने बचपन के अय्याम गुजारे, जवानी की बहारें गुजारी, जहां उनको बुढ़ापा आया, आज उनका आशियाना उनके निगाहों के सामने टूट गया, बिखर गया। वो अपने हालत को देख रहे हैं और वो जो झेल रहे हैं उसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अंदाजा भी नहीं कर सकते। ऐसे में हमारा ये दीनी फरीजा है कि हम खामोशी के साथ जाकर उनकी मदद करें। अगर आप आउट ऑफ मुंबई हैं, आउट ऑफ कंट्री हैं, आप किसी को जानते हैं, अपनी अमानतें उनके हवाले करें और वो खामोशी के साथ जाकर उनकी मदद करें, ताकि ईद से पहले ये लोग भी किसी न किसी मकान के अंदर शिफ्ट होकर अपने बाल बच्चों के साथ खुश रहें, कारोबार से लग जाएं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुस्लिमा का हमें दर्द अता फरमाए। मैंने जो बातें अर्ज की है ये मेरा मुशाहदा है, मेरे देखने में है, इसलिए मैंने सोचा चंद बातें जो एहतियात पर मबनी हो आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ताकि उसके जरिए आपको नेकियां कमाने का भरपूर मौका मिले। मौला तबारक व तआला हम सबको इसी तरह खैर खाही का जज्बा अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा का दर्द अता फरमाए। और अपने गरीब मुसलमान, ये मौका है कि आप अपने खजाने के मुंह खोलें, अपनी ज़कात, सदकात, फित्रे, फिदिये और नफली सदकात, अगर कुछ भी वाजिब नहीं है तो इतना तो एक इंसान कर सकता है कि 100 रुपए दे सकता है। जरूर जाएं, मदद करें, इंशाअल्लाहुर रहमान आपको बहुत दिली सुकून महसूस होगा और इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपकी दुनिया व आखिरत को कामयाब फरमाएगा। मेरी इस गुजारिश को ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक शेयर करें। फकीर मोहम्मद कलीम हनफी रजवी कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई 9820672770। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए, खुसूसन हिंदुस्तान के मुसलमानों पर
اور ہم سب کو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم.